السلام علیکم۔ میں نے سوچا تھوڑی راجہ صاحب کی جان چھوڑیں، اور ذرا کافی ٹائم ہو گیا فلسفے پہ ہم نے بات نہیں کی۔ بہت سارے فلسفیوں کے لیے ہمیشہ یہ ایک معمہ رہا ہے کہ کائنات کس طرح مارز وجود میں آئی، یا اس کا بیسک سبسٹینس کیا ہے، فنڈامنٹل سبسٹینس کیا ہے، یا اوریجنل سبسٹینس کیا ہے۔ اس میں جو پری سوکریٹیز فلاسفر تھے اسپیشلی، انہوں نے اس کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے۔ تھیلیس کا خیال تھا کہ جو واٹر ہے وہ بنیادی بیسک سبسٹینس ہے۔ انیگزامینڈر کا خیال تھا کہ جو بیسک سبسٹینس ہے وہ واٹر یا آگ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی وہ انڈیفینٹ چیز ہوگی، باؤنڈ لیس چیز ہوگی۔ انیگزامینیس کا خیال تھا کہ یہ بنیادی طور پہ ایئر ہے، ہوا۔ اس نے کہا ہوا بنیادی طور پر ہے۔ اور ہیراکلیٹس کا کہنا تھا کہ یہ آگ ہے، فائر، بیسک سبسٹینس۔ اس کے بعد پائتھاگورین اسکول آف تھاٹ جو تھا، ان کا خیال نمبرز تھا یا میتھمیٹکس تھا۔ انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا کہ یہ بیسک سبسٹینس ہے جس طرح ان چار فلسفیوں نے کہا، لیکن انہوں نے نمبرز کو بڑی اہمیت دی۔ اب مثال کے طور پہ جب ہم تھیلیس کی بات کرتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب انفینٹ ہوتا ہے، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو آپ کی باڈی میں 70% واٹر ہوتا ہے، یا 70% سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو بعد میں کم ہو جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں غالباً 70% سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 80% ہوتا ہے۔ پانی زندگی میں ہر جگہ ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہو تھیلیز نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہو کہ کس طرح طوفان آتے تھے، وہ ساحلی علاقوں میں بھی رہے، تو ساحلی علاقوں کا جو لہریں تھیں وہ کس طرح چیزوں کو تہس نہس کرتی تھیں۔ زمین کی چھاتی میں آپ کو جگہ جگہ پانی ملتا ہے، زمین کے اوپر آپ کو پانی ملتا ہے، پھر پانی بارش کی صورت میں آتا ہے۔ انیگزامینڈر کے لیے یہ مسٹری تھی، وہ پرہیپس فگر آؤٹ نہیں کر پایا، اس لیے اس نے اس کو باؤنڈ لیس قرار دیا۔ ہوا بھی آپ کے لیے لازمی بات ہے، زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ تو انیگزامینیز نے جب ہوا کا تذکرہ کیا تو وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ زندگی میں کئی کام، ایون ہم آگ ہے اور دوسرے ہیں، آکسیجن جو ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، وہ بھی ہوا کے بغیر یقیناً ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم ہیراکلیٹس کی بات کرتے ہیں، فائر کی، تو فائر بھی زندگی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مختلف ٹولز بنانے کے لیے، ہمیں سردی سے بچانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے۔ جو پائتھاگورین اسکول آف تھاٹ ہے وہ نمبرز کو بڑی اہمیت دیتے تھے، میتھمیٹکس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے خیال میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ میتھمیٹکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، نمبرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کچھ نمبرز کو انہوں نے سینکٹیفائی بھی کیا، مثلا تقدیس کا درجہ دیا، 10 ہے، 7 ہے، اس طرح کے نمبرز تھے۔ عموماً بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہندو جو رشی ہوتے ہیں یا جوتشی ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر ہندو دھرم میں اگر شادی کر رہے ہوں، کوئی بڑا کام کر رہے ہوں، تو اس میں باقاعدہ وہ نمبر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی، پاکستان میں بھی جو جنتری وغیرہ کا کام کرتے تھے وہ بھی نمبروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جیسے 786 نمبر کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے خیال میں نمبروں کی بڑی اہمیت تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ کائنات کی جو فارمیشن ہے اس میں میتھمیٹیکل انٹرونشن بظاہر نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، مثلا جتنی بھی چیزوں کی، جو بھی چیز کائنات میں ایکسس کرتی ہوگی، لازمی بات ہے اس کی کوئی لمبائی، کوئی چوڑائی، کوئی گولائی ہوتی ہوگی۔ کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں تو نیچرلی وہ سرکل میں ہوگا، ٹرائنگل ہوگا، یا کسی اور اس میں صورت میں موجود ہوتا ہوگا۔ اور یہ نمبر جو ہے، یہ میتھمیٹیکل نالج، کچھ میٹافزیکل علوم کے ماہرین کا خیال یہ ہے، یہ انیٹ ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے لیے آپ کو کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ 2 اور 2 4 کے لیے ایسا نہیں کہ پہلے آپ نے تجربہ کیا اور پھر کنکلوڈ کیا۔ تو یہ بیسک سبسٹینس کے حوالے سے بات تھی۔ اس کے علاوہ ہم کچھ پائتھاگورین اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو پائتھاگورین اسکول آف تھاٹ جہاں کافی ریشنلسٹ تھا، عقل پرست تھا، وہیں ان میں کچھ میٹافزیکل ایلیمنٹس بھی تھے۔ وہ میٹم سائیکوسس یا روح کے تنسیخ ارواح کا، تناسخ ارواح کا نظریہ رکھتے تھے کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی ہے۔ اسی لیے
جو پائتھاگورس کے ماننے والے تھے وہ جانوروں کو نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ انسان یا جانور یا یہ جو جاندار شے ہیں یہ مختلف روح کا روپ دھار سکتی ہیں. تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر وہ کسی جانور کو کاٹ کے کھا رہے ہیں تو وہ ممکنہ طور پہ کینیبلزم ہے، یعنی آدم خوریت جسے آپ کہہ لیں. مثلا آپ اپنے ہی کسی بندے کو کاٹ کر کھا رہے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ گوشت کھانے کا رواج نہیں تھا. کچھ ماہرین کا خیال ہے، مورخین کا خیال ہے کہ وہ مچھلی کھا لیا کرتے تھے کسی حد تک، لیکن بقیہ جانوروں کو نہیں کھاتے تھے. اور ان کا خیال یہ تھا کیونکہ انسان کل کوئی اور روپ دھار سکتا ہے، اس کی روح کسی اور میں جا سکتی ہے، جانور میں جا سکتی ہے، جانور کے انسان میں آ سکتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو کھانا برا سمجھتے تھے. کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ پائتھاگورس ہندو فلسفی سے متاثر تھا، اور ایک وقت میں ہندوستان علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں سے جیسے میں نے اپنے کچھ اور لیکچرز میں ہی بتایا کہ مثال کے طور پہ برہما گپتا بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، اور الخوارزمی سمیت دوسرے جو مسلمان میتھمیٹیشینس نے جو ریاضی سیکھی ہے وہ ہندوؤں سے سیکھی ہے. ان ریالٹی جنہیں ہم عرب نیومرلز کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ انکلوڈنگ زیرو، یہ جو ہے وہ ہندوؤں کا ایجاد کردہ تھا. اینڈ آئرونیکلی عرب نیومرلز آر ناٹ عرب نیومرلز، کیونکہ یہ پرشینس کے ذریعے عربوں کے پاس آئے. تو انیشلی ہندوؤں کے پاس تھے، اور ہندوؤں سے پرشینس نے سیکھے، اور پرشینس سے جو ہے عربس نے سیکھے. اور دوسرا یہ جو پائتھاگورینس تھے یہ پرائیویٹ پراپرٹی پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے. مثلا یہ مل بانٹ کے کھانا، ایک ساتھ رہنا، کمیونٹی کی شکل میں رہنا، کمیونٹی کی فارم میں رہنا، اس طرح کے ان کے بنیادی طور پہ خیالات تھے. تو یہ جائیداد بنانا، دولت بنانا، اس پر بھی جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور ایک کمیونل اسٹائل میں رہتے تھے. تو ان کو آپ ایک طریقے سے اینشینٹ تو نہیں، لیکن ان کو بھی آپ ایک طریقے کی کمیونسٹک سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. آف کورس یہ کمیونسٹک آئیڈیاز جو تھے وہ پلیٹو کے جو ایرسٹوکریٹک کمیونزم ہے اس سے ڈفرینٹ تھے. کئی ناقدین کا خیال ہے کہ پھر پائتھاگورین اسکول آف تھاٹ کے خیالات نے جو ہے وہ پلیٹو کو بھی انفلوئنس کیا، اور پلیٹو بھی جو اسپیشلی اس کا جو ایرسٹوکریٹک کمیونزم ہے اس میں وہ حاکم طبقات کو جائیداد سے جو ہے وہ محروم کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حاکم طبقات کی نہ اولاد ہونی چاہیے، نہ ان کی جائیداد ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ پھر ان کے لیے پیسہ جمع کریں گے. تو اور اگر پیسہ ہوگا تو پیسہ لازمی بات ہے پھر ان کو حاکموں کو کرپٹ کرے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. جو سوکریٹیز سے پہلے کے فلاسفر تھے، پری سوکریٹک فلاسفر، وہ زیادہ تر نیچر پہ فوکس کرتے تھے. مثلا ان میں سے کئیوں نے اس بات پر غور کیا کہ کائنات تخلیق کس طرح ہوئی، یا کائنات کی تخلیق کا یا وہ کون سا ایسا سبسٹنس ہے جو بنیادی طور پہ جسے اوریجنل سبسٹنس کہا جائے یا مرکزی سبسٹنس کہا جائے. تو مزید کچھ فلسفیوں کے خیالات کے ساتھ ہم پھر کسی ویلاگ میں حاضر ہوں گے. فی الحال ہم نے پائتھاگورس اور تھیلیس، انیکسیمینڈر اور انیکسیمینیز اور ہیراکلیٹس کے حوالے سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کی.